بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے عنوان کے ساتھ دستاویز میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ اور غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ کی یادگار ملاقاتیں۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے 2 مرتبہ میاں والی جیل کا سفر کیا، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب شہید کی قبر کشائی ہوئی اور ان کا جسد اطہر لاہور کے میانی صاحب قبرستان منتقل کیا گیا۔ ناظرین، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی اس ملاقات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ غازی صاحب نے صلاحوں کے پار دست بوسی کا ارادہ کیا، لیکن شیخ الاسلام نے سبقت لے لی، مبارکباد دی اور فرمایا، ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کے مقدر میں تھی کہ آپ نے گستاخ رجپال کو جہنم رسید کیا۔ ناظرین، یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ دوران گفتگو شیخ الاسلام نے پوچھا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی علم دین شہید رحمہ اللہ نے 3 فرق بیان کیے، جس میں پہلا، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا۔ بقول ان کے، مجھے جیل کی کوٹری میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دن کے وقت روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ دوسرا، پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور تھا، مگر اب الحمدللہ سے والناس تک قرآن ازبر ہو گیا ہے۔ تیسرا، اب پھانسی کی خوشخبری۔ بقول ان کے، میری پھانسی اتوار کو مقرر تھی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ہم جمعرات یعنی خمیس کو تمہارا استقبال کریں گے۔ غازی صاحب نے چہرے پر دمک اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ بات سنائی۔ واقعی اتوار کو پھانسی احتجاج کے باعث ملتوی ہوئی اور غیر اعلانیہ طور پر جمعرات کو میاں والی جیل میں امانتاً تدفین عمل میں آئی۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں دوسری ملاقات کی۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے مزید بتایا کہ جب قبر کشائی کے وقت ہم دوبارہ وہاں گئے تو انگریز ڈاکٹر کے زیر نگرانی عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں ماسک پہن رکھے تھے، لیکن جلدی اتار دیے۔ اس وقت ایک غیر معمولی خوشبو فضا میں محسوس ہوئی، نہ گلاب، نہ چنبیلی، نہ مشک اور نہ عنبر کی، بلکہ کسی اور جہان کی خوشبو۔ ڈاکٹر حیران ہو کر مٹی ہاتھ میں لینے لگے اور سونگنے لگے۔ پھر شہید کا چہرہ دیکھا گیا، یوں منور اور تر و تازہ جیسے کسی نے انہیں حیات نو عطا کی ہو۔ ناظرین، اب کچھ تاریخی پس منظر اور مصدقہ حوالہ جات کی اگر بات کریں تو غازی علم دین 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ انہیں میانی صاحب قبرستان یعنی لاہور میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے ویکیپیڈیا کی۔ ان کی پھانسی کی تاریخ اور لاحقین کے احتجاجی مظاہروں کا نقش و نگار نوائے وقت کی رپورٹ میں واضح ہے۔ ان کی میت کی قبر سے نکلنے پر خوشبو پھیلنے کا ذکر بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ پھر اسے اکابرین کی نگرانی میں لاہور منتقل کیا گیا اور میانی صاحب میں تدفین ہوئی۔ یہ رپورٹ بھی نوائے وقت نے شائع کیا ہے۔ اب ناظرین، تھوڑا اس واقعے کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غازی علم دین شہید کو کیوں پھانسی دے دی گئی تھی۔ غازی علم دین شہید نے مہاش راجپال نامی ہندو پبلشر کو قتل کیا تھا۔ تاریخی پس منظر کچھ یوں بتاتی ہے کہ 1920 کی دہائی میں برصغیر میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کی گئی، جس میں معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز مواد لکھا گیا۔ اس کتاب کو مہاش راجپال یعنی لاہور کا ایک ہندو پبلشر نے شائع کیا اور پھیلایا۔
مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا، مقدمے چلائے گئے، مگر انگریز حکومت اور عدالتوں نے رجپال کو بری کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے جذبات مجروح تھے، ہر طرف بے چینی اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ایسے میں ایک 19 سالہ مزدور نوجوان علم دین، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار تھا، برداشت نہ کر سکا، اس لیے اعلان کیا، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، میں اسے دنیا میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ چنانچہ 6 اپریل 1929 کو لاہور میں رجپال کو چھرا مار کر قتل کر دیا گیا۔ علم دین گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ مسلمان برصغیر کے اکابرین نے انہیں غازی اور شہید کا لقب عطا کیا۔ ان کا جنازہ لاہور میں تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ سمیت ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ ناظرین، اب کچھ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں گستاخ رسول کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کی شرط ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعظیم ہے۔ دوسری جگہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ گستاخی، اذیت دینا اور بے ادبی، یہ تمام شامل ہے۔ اب اگر حدیث کے حوالے دیکھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے، لہٰذا گستاخی ایمان کی ضد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا عیب لگائے، مسلمان اسے قتل کریں گے۔ السنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109۔ خلاصہ یہی ہے کہ قرآن میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت اور جہنم کا اعلان ہے۔ حدیث میں واضح حکم ہے کہ گستاخ ایمان کی منافی ہے اور اس کا انجام سخت سزا ہے۔ فقہا کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قتل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آج کے کیتھولک چرچ کی رسمی بیانات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی مذمت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پوپ فرانسس نے کہا تھا، کسی کو دوسرے کے مذہبی جذبات اور ان کے مقدسات کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن مغربی معاشروں میں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر گستاخانہ حاشیے اور کتب چھاپے جاتے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک تحقیقاتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔